آج ہم 10 محرم کے غروب آفتاب کے بعد کے وہ خاص لمحات جنہیں شام غریباں کہتے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کربلا کا میدان امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ایک ایک عجیب المناک خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ جی ہاں، اور ہماری آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ شام غریبہ کربلا کا نوحہ نامی کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ ذرائع ہمیں اس رات کے کچھ واقعات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا دل دہلا دینے والے واقعات تھے، وہ کیسا گہرا غم تھا جو شہدائے کربلا کے ان کے گھر والوں پر بیت گیا۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں یہ مواد ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جن کا تصور بھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مشکل ہے، دل دہل جاتا ہے، جی جہاں صبر اور مظلومیت دونوں اپنی انتہا پر نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو چلیں ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع میں سب سے پہلے جو ایک ہولناک واقعہ ملتا ہے وہ ہے خیموں کو آگ لگا دینا۔ جنگ تو ختم ہو گئی تھی لیکن ظلم ختم نہیں ہوا تھا۔ تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ یزیدی فوج نے اہل بیت کے جو باقی ماندہ خیمے تھے ان کو آگ لگا دی، اللہ اکبر۔ اور وہ منظر بڑا دل خراش تھا۔ بیبیاں، بچے وہ جلتے خیموں سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اور اسی میں سننے میں آتا ہے کہ کئی خواتین کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئیں۔ جی بالکل، بچوں کی چیخو پکار تھی، مائیں انہیں ڈھونڈ رہی تھیں، بچے ماؤں کو، ایک قیامت کا سما تھا جیسے آپ نے کہا۔ اور اس سارے منظر کے بیچ میں ایک ہستی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ خاتون جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے بیٹوں، بھتیجوں، سب کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ اس مشکل وقت میں کیسے؟ ان کا کردار، ذرائع ان کے غیر معمولی صبر کو، ان کی ہمت کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ وہ صرف غمزدہ نہیں تھیں، وہ ایک قائد کی طرح سب کو سنبھال رہی تھیں۔ اچھا۔ ہاں، بچوں کو، خواتین کو دلاسا دے رہی تھیں۔ خاص طور پر ایک ذکر ملتا ہے حضرت سکینہ سے ان کے الفاظ کا، جی، کہ صبر کرو بیٹی، بابا کا لاشا خاک پر ہے مگر تمہاری غیرت سلامت ہے۔ یہ الفاظ، یہ ان کے حوصلے کو، ان کی ہمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک۔ اپنا غم ایک طرف اور یہ ذمہ داری ایک طرف۔ بالکل۔ ذاتی غم پر اجتماعی ذمہ داری کو فوقیت دینا۔ اور پھر حضرت سکینہ کا ذکر، وہ کم سن بچی، اپنے والد کے سینے پر سونے کی عادی، ان کے لیے یہ رات کیسی قیامت ہوگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بچی کبھی جلتے خیموں کے درمیان بابا بابا پکار رہی تھیں، کبھی پیاس کا ذکر کر رہی تھیں۔ اور ایک اور دل دہلا دینے والا منظر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب اسیروں کو، یعنی قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا تو وہ اپنے والد کے بے سر لاشے سے لپٹ گئیں، یا اللہ رحم، اور کہہ رہی تھیں، بابا اٹھو نا، دیکھو یہ دشمن ہمیں قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بچی کی، اس کی محبت، اس کی مظلومیت، اس کی انتہا ہے۔ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ اسی دوران امام سجاد جو بیمار تھے، ان کی کیا حالت بیان کی گئی ہے؟ جی، امام زین العابدین وہ شدید بیماری کی حالت میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، چلنے میں بھی دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ساری بے حرمتی اپنے خاندان کی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس شدید تکلیف اور بے بسی کے عالم میں بھی ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ اللہ پر توکل۔ جی، یعنی یہ پیغام تھا کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمارا تعلق اللہ سے ہے۔ صحیح۔ اچھا، خیموں کی بات ہوئی، قیدیوں کی بات ہوئی، میدان میں جو شہداء کے جسد خاکی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایک اور، یعنی ظلم کی ایک اور داستان ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عباس کے بازو قلم تھے، امام حسین کا اپنا جسم مبارک زخموں سے چور تھا، اور کوئی دفنانے والا، کوئی سنبھالنے والا وہاں نہیں تھا۔ اور اسی حالت میں اسیری کا سفر شروع ہوا۔ جی، اسی رات کے اندھیرے میں وہ پہلا قافلہ قیدیوں کا کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا، اور اسی وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت زینب کے سر سے چادر چھینی گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے فریاد کی۔ کیا فریاد تھی؟ کہ اے اللہ،
تو گواہ رہنا، یہ الفاظ تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ کیا ذرائع میں کچھ اشعار یا ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس غم کو بیان کرتی ہوں؟ جی، کچھ اشعار کا حوالہ ملتا ہے جو اسی کرب و بلا کی کیفیت کو، وہ جو شام تھی، اس کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے سکینہ کا اپنے بابا کے لاشے سے لپٹنا یا حضرت زینب سے کسی کا کربلا کے مقام کے بارے میں پوچھنا۔ یہ چیزیں اس غم کو اور گہرا کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ ذرائع شام غریباں کی کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ شدید دکھ، بے بسی، ظلم اور دوسری طرف اہل بیت کا، خاص طور پر حضرت زینب کا غیر متزلزل صبر اور حوصلہ، اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، یہ گہری روحانی اور جذباتی اذیت بھی تھی جو برداشت کی گئی۔ صحیح۔ تو جب ہم یہ ساری تفصیلات سنتے ہیں، یہ دل دہلا دینے والے لمحات، تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ یاد، یہ غم، یہ کیسے آج بھی اتنا ہی تازہ ہے؟ کیسے یہ واقعات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور ان کی معنویات وقت کے ساتھ ساتھ کیسے جڑی رہتی ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔